الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ آزادی کی نعمت کو ہم کیا بھول پائیں گے، آزادی کی نعمت کو کیا ہم بھول پائیں گے۔ یہ وہ چراغ ہے جو انشاءاللہ ہم ہر دل میں جلائیں گے، پھولوں کی طرح ہم کھلے آزاد فضاؤں میں، یہ وطن ہمارا ہے ہم اس کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سے ایک عظیم ترین مظہر ہے، اور مسلمان بر صغیر کے لیے 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمود ہونے والی یہ عظیم ریاست مملکت خدا داد، جسے آج پاکستان کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ عزیزان من، یہ وطن ہمیں کسی ورثے میں یا جاگیر میں نہیں ملا، بلکہ اس وطن، اس مملکت خدا داد کے پیچھے دنیا کائنات کی اور بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ وطن عزیز ہمیں ملا۔ عزیزان من، آج دنیا کائنات میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ ریاست مملکت خدا داد پاکستان کا 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اس لیے آزادی کی قدر وہی جانتا ہے۔ عزیزان من، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ذکر اللہ رب کائنات نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہے اور کسی نہ کسی ملک کے محکوم ہیں، اس آزادی کی نعمت کو ان مظلومین فلسطینیوں اور کشمیریوں سے پوچھئے۔ اگر آزادی کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو تو غزہ سے ان مظلومین سے پوچھئے کہ جن کے گھروں کے اوپر جنگی طیارے بروزہ پھرتے ہیں اور ان کے بچے معصوم ان کی بمباری کی وجہ سے بلبلا اٹھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آزادی کی صرف خود قدر نہ کریں، تاکہ اپنے بچوں کو بھی اس آزادی کا سبق دیں، درس دیں۔ آزادی اتنا بڑی نعمت ہے۔ عزیزان من، اللہ رب کائنات نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی صداؤں پر یہ پاکستان کی آزادی عطا فرمائی تھی، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو بھلا دیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو پشے پش ڈال دیا۔ عزیزان من، یہ آزادی اللہ جس قوم کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس قوم پر کچھ حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ بندے کو چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کی چیز کو شریک نہ کرے۔ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ۔ جب ہم کسی قوم کو آزادی کی دولت سے نوازتے ہیں تو اس پر بھی ہمارے کچھ حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ وہ نماز پڑھے، نماز بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ ادا کرے جب اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اسی طرح وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ لیکن عزیزان من، آج ہم نے آزادی کے مطلب کو بھلا دیا۔ اسی جگہ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ایک بستی کا واقعہ ذکر کیا جس کو اللہ رب کائنات نے 3 نشانیوں سے، 3 نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس قوم نے اللہ کی اس 3 نعمتوں کی نہ شکری کی، نہ قدرے کی، تو اللہ رب کائنات نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور ان کو خوف کا لباس پہنا دیا۔ عزیزان من، یہ وطن ہم نے آزادی کے طور پر لیا تھا، لیکن اسی لیے اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کی قربانی نہ دیتے تو یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچا۔ اگر صحابہ کرام اپنے جان و مال کے نذرانے پیش نہ کرتے تو یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ اسی طرح اگر 14 اگست 1947 کو ہمارے آباء و اجداد اپنے جان مال کے پرواہ کیے بغیر یہ نذرانے نہ پیش کرتے تو یہ ملک فقط ایک خود خواب بن کر رہ جاتا۔ اس ملک کی آزادی کی تحریک حضرت مولانا شاہ ولی اللہ نے اپنی تحریک سے رکھی تھی، اور بڑے لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد بابا قوم محمد علی جناح کی بڑے جدوجہد کی محنت کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ بر صغیر پاکستان آزاد ملا۔ میں آخر میں شعر کہتا چلوں، آزادی کی قدر وہی جانتا ہے، آزادی کی قدر وہی جانتا ہے جو قید میں ہے اور رہائی مانگتا ہے۔
آزادی یہ نعمت خدا کی عظیم عطا ہے، آزادی یہ نعمت خدا کی عظیم عطا ہے، اس کو پانے میں ہی سکون و جاں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔